بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کے امیر البحر ہوتے ہی ریاست کنور کے ہندو سہم گئے اور ایک طویل عرصے کے اندر اس علاقے کے مسلمانوں کو بت پرستوں کے مظالم سے نجات ملی۔ کچھ دن بعد یہاں کے راجا نے اپنے داماد کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ علی ریاست کا باقاعدہ حکمران ہوتے ہی ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے ساحل ملابار کی ان جزائر پر حملہ آور ہوا جو اب تک اسلامی فاتحین کے حملوں سے محفوظ تھے۔ انہی جزائر کے قزاق پیشہ لوگ ملابار کے ساحل پر آ کر ماپلاؤں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ علی نے ان جزیروں پر حملے کر کے یہاں کے راجا کو گرفتار کر لیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دیں۔ راجا کی گرفتاری کے بعد پورے علاقے پر علی کا قبضہ ہو گیا اور اس اولو العزم نوجوان نے تمام جزیروں پر نواب حیدر علی کا پرچم لہرا دیا۔ انتظامی امور کی تکمیل کے بعد امیر البحر علی راجا کنور کو لے کر منگلور پہنچا تو والی میسور نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ مجھے تم پر فخر ہے نوجوان، حیدر علی نے ریاست کنور کے حکمران کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مگر جب والی میسور جزائر ملابار کے معزول راجا سے ملا اور اس کا حال زار سنا تو حیدر علی کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ کیا راجا کی گرفتاری کافی نہیں تھی؟ نواب نے انتہائی تلخ لہجے میں اپنے امیر البحر کو مخاطب کیا۔ مجھے تمہاری اس وحشیانہ حرکت نے شدید اذیت پہنچائی ہے۔ علی نے اپنے اس طرز عمل کی کئی توجیحات پیش کیں مگر والی میسور نے اس کا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا۔ تم اس منصب کے لائق نہیں ہو۔ علی کو امیر البحر کے عہدے سے معزول کرنے کے بعد نواب نے ملابار کے راجا سے معافی مانگی اور اس بد نصیب حکمران کے لیے ایک معقول جاگیر وقف کر دی تاکہ وہ اپنی ناکارہ زندگی سکون سے بسر کر سکے۔ علی کے اقتدار میں آتے ہی ماپلاؤں نے چین کا سانس لیا تھا مگر جیسے ہی اس کے معزول ہونے کی خبر ملابار پہنچی تو نائروں نے سمجھا کہ نواب حیدر علی ماپلاؤں کی حمایت سے دستبردار ہو چکا ہے۔ ان شرپسندوں کو تو بہانا چاہیے تھا۔ تمام فتنہ گر ہندو اپنے گھروں سے نکل آئے اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ایسے سنگین لمحات میں ماپلاؤں کا ایک وفد منگلور روانہ ہوا۔ نواب حیدر علی اس وقت وہیں مقیم تھا جب وفد کے نمائندوں نے مسلمان پر کیے جانے والے مظالم کی رودات سنائی تو والی میسور رونے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایک سیاسی فیصلے کے اس قدر خوفناک نتائج برآمد ہو سکیں گے۔ اللہ مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی میری اس کوتاہی سے درگزر کریں۔ آپ کا غم میرا ذاتی غم ہے۔ نائروں نے آپ پر نہیں حیدر علی پر تلوار کھینچی ہے۔ ماپلاؤں کے وفد کو مطمئن کر کے حیدر علی منگلور سے سرنگا پٹنم پہنچا، دارالحکومت کے انتظامات کمیدان اور شجاعت خان کے سپرد کیے اور 20,000 سوار لے کر ملابار کی طرف روانہ ہوا۔ اس جنگی مہم میں 13 سالہ ٹیپو اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ ٹیپو کی شریک جنگ ہونے کی خبر سنتے ہی فاطمہ بیگم بے قرار ہو گئیں۔ بیٹے کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے فاطمہ بیگم نے خلوت میں شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کے لشکر میں سپاہیوں کی کمی آ گئی ہے؟ فاطمہ بیگم کا لہجہ اداس بھی تھا اور تلخ بھی۔ نواب حیدر علی نے بڑی حیرت سے اپنی جانثار شریک حیات کی طرف دیکھا۔ بیگم، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آخر ایسی کیا آفتات پڑی کہ آپ ٹیپو کو اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں؟ اس وقت فاطمہ بیگم اس جذباتی ماں کے لہجے میں بات کر رہی تھیں جس کے لیے بیٹے کی جدائی کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ آپ نے اتنا اہم فیصلہ کرتے وقت ٹیپو کے سن و سال کا اندازہ نہیں کیا۔ اس کی عمر کے بچے ابھی سرنگا پٹم کی گلی کوچوں میں کھیل رہے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر والی میسور کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ پھر وہ بہت آہستہ مگر پرجلال لہجے میں کہنے لگا، شاید تم نے محمد بن قاسم کا نام نہیں سنا۔ وہ بھی اس وقت مردان کارزار کی سالاری کر رہا تھا جب اس کی عمر کے بچے عراق کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کا وہ تاریخ ساز سپہ سالار 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور 19 سال کی عمر میں عظیم الشان فتوحات حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر آپ کا بیٹا تو تنہا بھی نہیں ہے،
اس کا باپ قدم بہ قدم اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ٹیپو کے سلسلے میں کسی ناخوشگوار حادثے سے ڈرتی ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ قبر کی رات قبر ہی میں کٹتی ہے۔ نہ زندگی کی ایک ساعت کم کی جا سکتی ہے اور نہ موت کے کسی لمحے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اللہ سے ہمیشہ خیر و فلاح کی توقع رکھنی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ ایسا کوئی لمحہ آیا تو آپ سن لیں گی کہ ٹیپو کی طرف رخ کرنے والی تمام شمشیریں، تیر اور نیزے آپ کے شوہر کے جسم میں پیوست ہو گئے اور آپ کے بیٹے کے بدن پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی۔ حیدر علی کو اس کے ساتھی پتھر یا فولاد کا انسان کہا کرتے تھے۔ وہ آفات و مصائب کی ہجوم میں ہنستا رہتا تھا یا اس طرح خاموش رہا کرتا تھا کہ اس کے چہرے سے دلی کیفیات کا اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا تھا۔ مختصراً حیدر علی کے بارے میں عام رائے یہی تھی کہ وہ ایک انتہائی غیر جذباتی انسان ہے جو گرد و پیش کے موسموں کا کوئی تاثر قبول نہیں کرتا۔ خود فاطمہ بیگم کو بھی اکثر موقع پر شوہر سے اس قسم کی شکایت رہا کرتی تھی، مگر آج حیدر علی کے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھرا تھا، جیسے بارش سے پہلے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ حیدر علی کی آنکھوں میں بھی وہی بادل تھے اور ان بادلوں کے پیچھے اشکوں کا سیلاب چھپا ہوا تھا۔ آپ مطمئن رہیں فاطمہ بیگم، حیدر علی کا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں ٹیپو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ اپنے کمزور بندے کی مدد کرے اور اس کے وعدوں کا بھرم رکھے۔ آج پہلی بار فاطمہ بیگم کو اندازہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر کے سینے میں کیسا محبت بھرا نرم و نازک دل ہے، جس کے گرد سیاسی مصلحتوں اور وقت کی ضرورتوں نے ایک آہنی حصار کھینچ دیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے بے قرار ہو کر حیدر علی کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا اور رونے لگیں۔ نواب بہادر، مجھے اس اعزاز پر فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور ٹیپو آپ کا بیٹا ہے۔ پہلی بار ٹیپو سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے دل پر قابو نہیں رہا اور آپ سے شکایت کر بیٹھی، ورنہ میں اور میرے بیٹے آپ پر 1000 بار قربان۔ مجھے بھی آپ کی رفاقت پر ناز ہے فاطمہ بیگم، حیدر علی نے اپنی جانثار بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی بچوں کی خاطر اپنے آنسوؤں کو پی لیا ہے، آپ بھی اپنے اشکوں کو ٹیپو سلطان اور شہزادہ کریم شاہ سے چھپا لیجئے۔ جب فاطمہ بیگم پرسکون ہو گئیں تو حیدر علی نے انہیں بہت نرم لہجے میں سمجھایا۔ ٹیپو ایک شاعر کا بیٹا ہوتا تو اسے ورثے میں شاعری ملتی، اگر میں کہیں کاریگر ہوتا تو ٹیپو کو اپنا ہنر سکھا دیتا۔ قسمت سے سپاہی ہوں، اس لیے شمشیر و سنا کے سوا بیٹے کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس وقت میرا دل بھی بے قابو ہو جاتا تھا جب ٹیپو 8-9 سال کی عمر میں شدید سردی کے عالم میں گرم بستر سے نکل کر صبح سویرے جنگی تربیت کے لیے فوجی چھاؤنی جایا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر میرے اندر کا انسان جو بے پناہ محبت کرنے والا باپ ہے مجھ سے کہا کرتا تھا کہ حیدر علی، یہ ایک معصوم جان پر بڑا ظلم ہے، مگر میں نے اس باپ کی آواز کبھی نہیں سنی۔ میں اپنے بیٹے کو ناسازگار موسموں سے لڑنے والا ایک جفاکش سپاہی بنانا چاہتا تھا، سو میں نے جذبات کو قربان کر کے اپنا فرض ادا کیا۔ میں نے ٹیپو کے ہاتھ میں قلم بھی دیا اور تلوار بھی۔ اس نے اب تک درسگاہ کی پرسکون فضا دیکھی ہے، مقتل میں انسانی خون بہتے نہیں دیکھا۔ وہ قلم اور کتاب کا امتحان دے چکا، مگر ابھی تلوار کا امتحان باقی ہے۔ میں اسی لیے اس کو اپنے ہمراہ لیے جا رہا ہوں کہ وہ میری نگرانی میں اپنے سب سے بڑے امتحان کی تیاری کرے۔ میں نے ٹیپو کے حق میں جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری دی ہوئی تعلیم و تربیت سے آپ مطمئن ہوں گی یا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے۔ نواب بہادر، میری اس جذباتی غلطی کو معاف فرما دیں۔ فاطمہ بیگم ایک بار پھر رونے لگی۔ آپ بہت فرض شناس باپ ہیں، غلطی تو ہم کم نظر لوگوں سے ہوئی ہے جو آپ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں آپ کو بھی غلط نہیں کہتا۔ نواب حیدر علی مکمل طور پر اپنی بیوی کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، بس کبھی کبھی جذبات کے تند و تیز طوفان میں بہنے لگتی ہیں اور مامتا کے جوش میں صورتحال کی سنگینی کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری موجودگی میں ٹیپو کو نہ صرف جوان کر دیا بلکہ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی دے دی۔ حیدر علی نے تو 5 سال کی عمر میں یتیمی کا صدمہ اٹھایا تھا اور راستے کا پتھر بن کر رہ گیا تھا۔ پھر جو بھی آتا
اسے ٹھوکر لگا کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ تو قسمت نے ایسا سلوک نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے حیدر علی کی نظروں کے سامنے اس کا اذیت ناک ماضی ابھر آیا تھا، اور والی میسور چند لمحوں کے لیے خود بھی جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ اللہ نے ٹیپو کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ فتح و شکست، زندگی اور موت تو مقدرات کا مسئلہ ہے، مگر اب مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا راستے کا پتھر بن جائے گا۔ اگر وقت نے کبھی اس کے خلاف سازش کی تو وہ مردوں کی طرح میدان میں اترے گا اور مردوں کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوا مر جائے گا۔ فاطمہ بیگم، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، مگر میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو شاخ گل پر چہکنے والا بلبل نہیں بنایا کہ میسور کی زاغ و زن چیل کوے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ میں نے ٹیپو کو شہباز بنانے کی کوشش کی ہے، اور اب میں اسے آسمانی فضاؤں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد سے وہ میرے دوش بدوش خون آشام آندھیوں میں اڑے گا۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے نئی طاقت پرواز بخش دے۔ پھر فاطمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر اس طرح رخصت کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی کے بجائے غیر معمولی چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ تبسم نمایاں تھا۔ ٹیپو سلطان محاذ جنگ کی طرف جانے سے پہلے یتیم خانے پہنچا اور سریتا دیوی سے ملا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ میں نہیں جانتا کہ دوبارہ سرنگا پٹنم آؤں گا یا زندگی کا سفر راستے ہی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے میری چند باتیں غور سے سن لو۔ سریتا دیوی ٹیپو سلطان کی روانگی کا سن کر اداس ہو گئی تھی، مگر ولی عہد سلطنت کے طرز کلام نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو کنور؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تم نے راجا کرشنا کی سازش کو بے نقاب کر کے اچھا نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ عیار اور منتقم المزاج انسان ہے۔ جب اس نے اپنی حقیقی بہن اور بھانجے کو معاف نہیں کیا تو پھر وہ تمہیں بھی شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے راج محل منتقل ہو جاؤ۔ بس یہی بات تھی کنور۔ سریتا نے سکون کی سانس لی۔ ٹیپو کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے اسے سینکڑوں وسوسے پریشان کر رہے تھے۔ ہاں، ولی عہد سلطنت نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ کنور، پہلے تو یہ کہ میرے لیے راج محل اور اناتھ آشرم دونوں برابر ہیں۔ میں کہیں بھی رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سریتا کے لہجے میں بڑی بے نیازی تھی۔ دوسرے یہ کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، پھر راجا کرشنا میرا کیا بگاڑ لے گا، اور جب بات بگڑنے پر آ جائے تو پھر تمہارا سارا لشکر بھی اسے بنا نہیں سکے گا۔ اس لیے میری فکر چھوڑ دو اور اپنی منزل کی طرف دیکھو۔ کیسی کیسی فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ فضا میں تمہارے ہی نقاروں کی گونج ہے، ایسی گونج جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہتے کہتے سریتا پر عجیب جذب کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ٹیپو جانتا تھا کہ سریتا راج محل واپس آنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوگی۔ مجیدہ بیگم، فاطمہ بیگم اور خود حیدر علی بھی بارہا اصرار کر چکے تھے، مگر سریتا نے کسی کی بات کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور اپنی ضد پر اس طرح قائم رہی تھی کہ باپ کا گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ مجبوراً ولی عہد سلطنت کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر بھی تم اس سے ہوشیار رہنا، ٹیپو نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ کنور، تمہارا بہت شکریہ کہ تم بے خبروں کی اس دنیا میں میری اتنی خبر رکھتے ہو۔ سریتا کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹیپو جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو سریتا آگے بڑھی اور اس نے گھوڑے کی سیموں کے نیچے سے کچھ خاک اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لی۔ اے خدا، کنور کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے سر پر، زخم کے بدلے زخم اور جان کے بدلے جان، میرا یہ حقیر صدقہ قبول کر۔ عجیب دعا تھی۔ ٹیپو مڑ مڑ کر سریتا کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نواب حیدر علی اپنے 20,000 سپاہیوں کے ہمراہ بہت تیز رفتاری سے ملبار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب والی میسور کا لشکر کنور کے قریب پہنچا تو علی نے ریاست کی حدود سے نکل کر بڑے والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نواب کی رکاب کو بوسہ دیا۔
حیدر علی کا دل اپنے سابق امیر البحر کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ نتیجتاً والی میسور نے اس کی عزت افزائی کے لیے اسے بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ ندی کے قریب نائروں کی فوج جمع تھی۔ بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ڈھاتے نائر اپنے آپ کو مرد میدان سمجھنے لگے تھے، اس لیے نواب حیدر علی کی فوج کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے پرجوش انداز میں مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ والی میسور نے پہلے دن اپنے مورچے قائم کیے اور دوسرے روز الصبح نائروں پر حملہ کر دیا۔ اپنی کثرت کے سبب فتنہ گر ہندو اس جنگ کو ایک کھیل سمجھ رہے تھے، مگر دوپہر ہوتے ہوتے میدان ان کی لاشوں سے بھر گیا۔ ٹیپو سلطان نے بھی کئی نائروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سپہ سالار میر علی رضا خان کو ہدایت کی تھی کہ وہ ٹیپو کے آس پاس رہے، ولی عہد سلطنت کو حملہ کرنے کا موقع دے، مگر اس طرح کہ ٹیپو اپنی ناتجربے کاری کے سبب دشمن سپاہیوں کے نرغے میں نہ آنے پائے۔ پھر جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوا، نائروں کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ نواب حیدر علی شہر میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں ستم رسیدہ مسلمان، عورتیں اور بوڑھے گھوڑوں کے سامنے لیٹ گئے اور چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگے، ہمیں بھی قتل کر دو کہ ہم جی کر کیا کریں گے، ہمارے کڑیل نوجوان مارے جا چکے ہیں۔ گھروں کو آگ لگا دی گئی اور عفت مآب دوشیزاؤں کو ہندو غنڈے اٹھا کر لے گئے۔ یہ داستان علم اس قدر جانگداز تھی کہ نواب حیدر علی اشک بار آنکھوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر آیا۔ ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر والی میسور کا دامن پکڑ لیا۔ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ نواب حیدر علی ہماری مدد کو پہنچنے ہی والے ہیں، پھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اب آئے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا اور جوان بیٹی کو ہندو بھیڑیے میرے کمزور ہاتھوں سے چھین کر لے گئے۔ واپس جاؤ نواب، واپس جاؤ، تمہارا اقتدار سلامت رہے، ہمارا کیا ہے؟ درندوں کی بھوک مٹانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، سو ان کی خوراک بن گئے۔ بوڑھی عورت اپنے طرز گفتگو سے پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، اس لیے اس کا شائستہ لب و لہجہ حیدر علی کے دل میں نشتر بن کر اتر گیا۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ماں، مگر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں درندوں کی خوراک بننے نہیں دوں گا۔ والی میسور نے بوڑھی عورت کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ خدا گواہ ہے کہ آپ کے اس بیٹے کی طرف سے غفلت نہیں ہوئی، بہت کام تھے اور فاصلہ بھی زیادہ تھا، آخر انسان ہوں، ہوا کی طرح تو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک میں آپ کے بیٹے کا نعم البدل نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے۔ اور بیٹی کا کیا ہوگا نواب؟ بوڑھی عورت کا شور و فغان جاری تھا۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گئی تو اس کی زندگی پر کون گواہی دے گا؟ میں تمہاری بیٹی کو تلاش کروں گا۔ حیدر علی کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر انتقام کی آگ۔ اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو آپ کی بیٹی سے نہیں ملا دوں گا۔ بوڑھی عورت کو والی میسور کے اس خلوص نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ حیدر علی کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ نواب کہ آپ نے اس بدنصیب عورت کے غم میں شرکت کی، لیکن میری زندگی تو درگور ہو گئی، اسے تلاش کرنے سے بھی کیا فائدہ؟ وہ اپنی آبرو کے دامن تر تر کو لے کر کہاں جائے گی؟ کون اس کے دریدہ لباس کو رفو کرے گا؟ خدا کرے کہ وہ درندے اسے قتل کر دیں، زندگی بھر رسوائی سے تو موت بہتر ہے۔ آپ صبر تو کریں۔ حیدر علی بوڑھی عورت کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی پہلے سے زیادہ معزز و محترم ہوگی۔ بوڑھی عورت روتے روتے خاموش ہو گئی تھی، مگر اسے حیدر علی کی بات پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ والی میسور نے فوری طور پر علی سے مشورہ کرنے کے بعد پورے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرا دیا کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، جو شخص بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر نکلے گا اسے بے دریغ قتل کر دیا جائے گا۔ راجہ کنور نے نواب حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا اور والی میسور نے راج محل میں قیام کی درخواست کی۔ پھر
پھر ایک پرتکلف دعوت کے بعد راجہ اور رانی نے خلوت میں نواب حیدر علی کے سامنے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نائروں کی نظر میں ابھی تک ہندو ہوں، مگر اللہ جانتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے مذہب سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ میں دیوتاؤں کی نفی کر چکا ہوں اور اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو اپنی ذات میں تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آخر یہ مصلحت پسندی کیوں؟ نواب حیدر علی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تم کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں نواب بہادر، راجہ کنور کے لہجے سے افسردگی اور ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تنہا ہوں، اس لیے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ پوری نائر قوم کے ساتھ ریاست کی فوج بھی میری مخالف ہے۔ اگر انہیں تبدیلی مذہب کا شبہ بھی ہو گیا تو میرے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس لیے میں اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ صورتحال پر قابو پاتے ہی ریاست کے کسی شرپسند کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نواب حیدر علی نے تعریفی نظروں سے راجہ کنور کی طرف دیکھا اور پھر اسے گلے لگا کر قبول اسلام کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کسی راجہ کا نہیں، اپنے دینی بھائی کا مہمان ہوں۔ آپ مطمئن رہیں اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان فتنہ گروں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آج سے ریاست میسور آپ کی حلیف ہے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے راجہ کنور اور اس کے داماد علی کی مدد سے ان ہندو فتنہ گروں کا سراغ لگا لیا جو بے گناہ ماپلاؤں پر نئے نئے مظالم ڈھاتے رہتے تھے۔ والی میسور کے جانثار سپاہیوں نے ایک ایک ہندو فتنہ گر کو گرفتار کر لیا۔ بعض نائروں نے مزاحمت کی تو انہیں پاگل کتے کی طرح ہلاک کر دیا گیا۔ ان بدماشوں کے گھروں سے سینکڑوں مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں جو طویل عرصے سے داشتاؤں کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ نواب حیدر علی کے حکم پر تمام فتنہ گر ایک کھلے میدان میں جمع کیے گئے۔ پھر مظلوم مسلمانوں کو لایا گیا جو اہل حنود کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو جان و مال گوا چکے تھے۔ تم طاقت کے نشے میں آج کے دن کو بھول گئے تھے۔ نواب حیدر علی کی پرجلال آواز میدان میں دور تک گونج رہی تھی۔ تو جان لو کہ یہ تمہارا یوم حساب ہے۔ نائروں نے بہت سے ہیلے تراشے، والی میسور کو سجدے کیے اور اس کے رحم کی بھیک مانگی، مگر حیدر علی نے کسی ستمگر کی فریاد کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ مظلوموں کی جماعت بھی اس طرح گڑ گڑائی ہوگی، مگر تم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے ہوں گے۔ حیدر علی کا لہجہ انتہائی قہر و غضب کا مظہر تھا۔ پھر مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ میں تمہاری گریہ وزاری سنوں اور موت کے خوف سے پتھرائے ہوئے تمہارے زرد چہروں کی طرف دیکھوں؟ بس یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر جس ہندو فتنہ گر نے کسی مسلمان کو قتل کیا تھا، سرے میدان اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جس کسی نے کلمہ گو کے گھر کو آگ لگائی تھی، اس کے مکان کو بھی خس و خاشاک کی طرح پھونک دیا گیا اور سارا مال و متاع لوٹ کر ان مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس فتنہ و فساد میں بے گھر ہوئے تھے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے نائروں کے ہجوم کو مخاطب کر کے کہا، اگر میں تمہاری عفت مآب دوشیزاؤں کو مسلمانوں کے سپرد کر دوں اور وہ ان کے ساتھ داشتاؤں جیسا سلوک کریں۔ چند لمحوں کے لیے ہندوؤں کے ہجوم پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر فضا میں بے شمار چیخیں گونجنے لگیں، نواب بہادر، رحم! کیسا رحم؟ والی میسور نے ہندوؤں کی چیخوں کے جواب میں کہا، دنیا کا قانون یہی ہے کہ جسم کے بدلے جسم، جان کے بدلے جان اور آبرو کے بدلے آبرو۔ آج میں اس قدر با اختیار ہوں کہ اپنا ہر فیصلہ تم پر مسلط کر دوں، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے فیصلے کو جھٹلانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد تم دنیا کی جس عدالت میں بھی جاؤ گے، وہاں کے منصف یہی کہیں گے کہ نواب حیدر علی خان بہادر نے تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا۔ یہ عجیب و غریب دلیل تھی جسے سن کر بت پرستوں کی ہجوم کی نبضیں ڈوبنے لگیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی عدالت کے قانون کا پابند ہوں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد نواب حیدر علی دوبارہ سرکش اور مفسد نائروں سے مخاطب ہوا، اور میری عدالت
اسلامی قانون کی پابند ہے، اور اسلام کسی گنہگار کا بوجھ کسی بے خطا انسان کے کاندھوں پر نہیں ڈالتا۔ آج کے بعد تمہارے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو امان ہے۔ بے خوف و خطر اپنی گھروں کو واپس جاؤ، اور اپنے دوسرے ہم مذہبوں کو بھی بتا دو کہ اسلام ہی تمہیں زیر آسمان پناہ دے سکتا تھا۔ حیدر علی کے اس اعلان کے بعد نائر قوم کے شریف النفس لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اکثریت کینہ پرور اور تنگ نظر تھی، اس لیے حیدر علی کی رواداری اور اعلیٰ ظرف سے متاثر نہ ہو سکی، اور ماپلاؤں کے خلاف اپنے سینوں میں نفرتوں کا غبار چھپائے چپ چاپ چلی گئی۔ مقامی مسلمانوں کی نشاندہی پر والی میسور نے تمام ہندو فتنہ گروں کو قتل کرا دیا۔ پھر وہ مظلوم ماپلاؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے تمام ستم رسیدہ دوشیزاؤں کے ماں باپ کو طلب کیا اور ان سے پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اس غم کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ نواب بہادر، یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ ہندوؤں کے ہاتھوں بے آبرو کی جانے والی لڑکیوں کے ماں باپ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نازک شیشے تھے، گرے اور ٹوٹ گئے، اب انہیں کون جوڑ سکتا ہے؟ وہ شیشے خود نہیں ٹوٹے، انہیں توڑا گیا ہے۔ غیرت مند ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر والی میسور آبدیدہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹیاں جبر کا شکار ہوئی ہیں، زمانہ انہیں کچھ بھی سمجھے، مگر اللہ کے نزدیک وہ ہر الزام سے بری ہیں۔ یہ کہہ کر نواب حیدر علی اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہوا جس نے ریاست کنور میں داخل ہوتے وقت والی میسور کا دامن پکڑ کر فریاد کی تھی، ماں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی مردوں سے بھی بدتر ہے، اس کی زندگی پر کون گواہی دے گا؟ میں اب بھی وہی کہتی ہوں نواب بہادر۔ غمزدہ ماں بڑے جانگداز لہجے میں اپنی حسرتوں کی لاش پر نوحہ خوانی کر رہی تھی، مگر میں آپ کی اور دوسرے غیرت مند مسلمانوں کی بیٹیوں کے وجود پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گی۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے اپنا نیا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا، ہندو اوباشیوں کی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بننے والی تمام مسلم دوشیزائیں سرنگا پٹنم بھیج دی جائیں اور میری ریاست کے معزز افراد ان سے شادی کریں گے۔ یہ سب حیدر علی کی بیٹیاں ہوں گی اور حکومت میسور ان کی رخصتی کے سارے اخراجات برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ جن گھرانوں کے کمانے والے مرد فسادات کی نظر ہو گئے ہیں انہیں بھی بنگلور یا سرنگا پٹم منتقل کر دیا جائے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت میسور پر عائد ہوگی۔ عجیب فرمان تھا جسے سن کر ریاست کنور کے زخم خوردہ مسلمانوں کے دھواں دھواں چہروں پر زندگی کے تازہ خون کی جھلک نمایاں ہو گئی، اور بجھی بجھی آنکھوں میں امیدوں کے نئے چراغ جلنے لگے۔ پھر دوسرے دن سینکڑوں مسلمان عورتیں، بوڑھے اور بچے ایک فوجی دستے کی نگرانی میں سرنگا پٹم کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیدر علی نے سپہ سالار محمد علی کمیدان اور شجاعت خان کے نام ایک خصوصی خط میں یہ عبارت تحریر کی، یہ بدحال لوگ جو تمہاری طرف آ رہے ہیں، انہیں چشم حقارت سے نہ دیکھنا کہ یہ تمہارے نواب کے مہمان ہیں، اور تم میرے سرنگا پٹنم پہنچنے تک اپنے مہمان نوازی کی تمام تر روایتوں کو برقرار رکھو گے۔ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد نواب حیدر علی خود بھی کیلیکٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس پورے علاقے کی تسخیر ایک سیاسی ضرورت تھی، اور والی میسور جلد از جلد اپنی ضرورت کی تکمیل چاہتا تھا۔ جب نواب حیدر علی کی فوج کیلیکٹ کے قریب پہنچی تو وہاں کے راجہ زامران نے شہر سے باہر نکل کر والی میسور کا پرجوش استقبال کیا۔ زامران کے تمام وزیر اور رشتہ دار اس حکمت عملی سے سخت نالان تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک راجہ کو مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جائے اور خفیہ مراسلات کے ذریعے پڑوسی ہندو راجاؤں سے امداد طلب کرے۔ پھر جب سارے حلیف لشکر جمع ہو جائیں تو حیدر علی کو ایسی شکست فاش دی جائے کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ میں کیلیکٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ریاست کی مکمل تباہی کے منصوبے بنا رہے ہو۔ زامران نے اپنے تمام اراکین سلطنت کے مشوروں کو جھٹلا دیا اور قیمتی تحائف لے کر والی میسور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
میں کیلیکٹ کی حکمرانی کا خواہاں نہیں، نواب بہادر کی دوستی کا طلبگار ہوں۔ زامران نے حیدر علی کی برتری کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ والی میسور نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ راجہ زامران نے بے اختیار حیدر علی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ہماری دوستی چاہتا ہے تو پھر تیرے تاج و تخت کے لیے سلامتی ہے۔ نواب حیدر علی نے راجہ زامران کو گلے لگایا اور اپنی فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ راجہ نے حیدر علی کے پورے لشکر کو پرتکلف دعوت دی اور شب کے ابتدائی حصے میں اپنے محل کو واپس چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب یکایک محل سے شعلے اٹھنے لگے۔ والی میسور اس وقت سو رہا تھا۔ محافظ سپاہیوں نے حیدر علی کو جگا کر اس اچانک آتش زدی کی خبر دی۔ نواب حیرت و فکر کے عالم میں ان شعلوں کو دیکھنے لگا جو آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ حیدر علی نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو مستعد رہنے کا حکم دے دیا اور باقی رات جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی والی میسور نے یہ افسوسناک خبر سنی کہ راجہ زامران نے رات کے پچھلے پہر محل کو آگ لگا دی اور خود کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، زامران کو خودکشی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہماری مجلس خاص سے بہت خوش اور مطمئن حالت میں اٹھا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو آگ میں کیوں جلا ڈالا؟ بات الجھ گئی تھی۔ راجہ کی پراسرار موت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حیدر علی نے زامران کے تمام وزیروں اور قریبی عزیزوں کو قلعے میں طلب کر لیا۔ راجہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا ایک ہی جواب تھا۔ جب اس ذلت آمیز معاہدے پر راجہ کو غیرت دلائی گئی تو اس نے دیوانگی کی حالت میں محل کو آگ لگا دی اور خود شعلوں کی خوراک بن گیا۔ وہ دیوانہ کب تھا؟ زامران کے متعلقین کا جواب سن کر نواب حیدر علی برہم ہو گیا۔ وہ تو بہت باہوش اور مدبر انسان تھا، اور تم لوگ دوستی کے معاہدے کو ذلت آمیز معاہدہ کہہ رہے ہو۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ والی میسور کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا، مگر وہ سب کے سب بیک زبان یہی کہتے رہے۔ راجہ میں اپنے قوم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے خودکشی کر کے مر گیا۔ حیدر علی اس جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے زامران کے خاص خدمتگاروں پر سختی کی تو یہ راز کھلا کہ راجہ سوتے وقت شراب پینے کا عادی تھا۔ اس رات زامران کے قریبی عزیزوں نے شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی، پھر خوابگاہ کے دروازے مقفل کر کے کمرے کو آگ لگا دی۔ پھر جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تو اسے بستر پر رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ والی میسور نے راجہ کی لاش دیکھی تو چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، پھر بھی اس کے کوئلے جیسے جسم پر رسیوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ قتل کا ثبوت فراہم ہو چکا تھا۔ نتیجتاً حیدر علی نے زامران کے ان تمام عزیزوں کو جو اس سازش میں شریک تھے زندان کے حوالے کر دیا اور امرائے سلطنت کو قتل کر دیا۔ نائروں کو اپنی پہلی شکست کا بہت قلق تھا۔ جب انہیں زامران کی مرنے کی خبر ملی تو وہ یہی سمجھے کہ نواب حیدر علی نے راجہ کو قتل کرا دیا ہے۔ نائروں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہبی نعرے لگائے اور ہندوؤں کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کر کیلیکٹ کی طرف بڑھے۔ والی میسور نائروں کی بدعہدی اور شر انگیزی سے سخت بیزار تھا۔ جب حیدر علی کو ان کے حملے کی خبر ملی تو وہ سفاکانہ انداز میں مسکرایا۔ شیروں کا شکار کھیلتے کھیلتے مجھے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی ہے۔ اب یہی جی چاہتا ہے کہ ان لومڑیوں اور گیدڑوں کا شکار کروں۔ ان کی موجودگی سے سیاست کے جنگل کی فضا بہت زیادہ غبار آلود ہو گئی ہے۔ حیدر علی نے اپنے فوجی دستوں کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ چاروں طرف سے نائروں کو گھیرے میں لے کر اس فتنہ انگیز قوم کا مکمل صفایا کر دیا جائے، مگر بدقسمتی سے والی میسور کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ نائر راستے کے پیچ و خم سے واقف تھے، اس لیے وہ حیدر علی کے بچھائے ہوئے جال سے دور ہی رہے اور ایک معمول سے مقابلے کے بعد حسب روایت بھاگ کھڑے ہوئے۔ حیدر علی نے شدید حالت غضب میں نائروں کا تعاقب جاری رکھا۔ نائر اپنی جان بچاتے ہوئے پونانی کی طرف بھاگے۔ والی میسور نے انہیں اس علاقے سے بے دخل کرنے کے لیے پونانی پر حملہ کر دیا۔ یہاں کا راجہ حیدر علی کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔
نتیجتاً پونانی کے قلعے پر والی میسور کا قبضہ ہو گیا۔ حیدر علی نے پونانی پر اپنے عامل مقرر کیے اور تیز رفتاری کے ساتھ کوچین کی طرف بڑھا۔ راجہ کوچین بھی ایک ہوش مند فرما نروا تھا اور وقت کی رفتار کو پہچانتا تھا، اس لیے وہ قلعے سے باہر نکلا اور اس نے نواب حیدر علی کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ والی میسور کی فتوحات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ ملابار میں کثرت سے بارش ہوتی تھی، اس لیے حیدر علی نے بروقت فیصلہ کیا کہ برسات ختم ہونے تک کوئمبتور میں رہے۔ یہ علاقہ ملابار کے قریب ہے مگر یہاں زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ والی میسور کے جاتے ہی نائروں نے برسات کے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ ماپلاؤں پر تشدد شروع کر دیا۔ اس بار ٹرانکور کا راجہ اور دوسرے ہندو سردار بھی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ نائروں نے سمجھ لیا تھا کہ طوفانی بارشوں اور چڑھے ہوئے ندی نالوں کے باعث حیدر علی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر ہندوؤں کی ایک فوج کثیر آگے بڑھی اور اس نے مالابار اور قلعہ پونانی کا محاصرہ کر لیا۔ ان دونوں ریاستوں میں والی میسور کے مقرر کردہ تمام عامل مار ڈالے گئے۔ چند جانثار اپنی جانوں پر کھیل کر کوئمبتور پہنچے اور حیدر علی کو اس سنگین حادثے کی اطلاع دی۔ والی میسور نے فوری طور پر اپنے قاصدوں کے ذریعے سالار میر علی رضا خان سے رابطہ کیا جو اس وقت مدیگیری میں مقیم تھا۔ موسم کی ناسازگاری کا یہ عالم تھا کہ مقامی لوگوں نے ہفتوں سے سورج کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ آسمان کے دہانے کھلے ہوئے تھے۔ پانی کی اس قدر کثرت تھی کہ گزرگاہوں کے نشانات تک مٹ گئے تھے۔ مشیروں نے حیدر علی کو بہت سمجھایا کہ برسات ختم ہونے کے بعد کارروائی کی جائے، ورنہ اس ہلاکت خیز فضا میں شکست و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ موت سے ڈرتے ہو؟ حیدر علی کے غصے کا یہ حال تھا کہ اس نے اپنے مشیروں کو برسر مجلس جھڑک دیا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی اتنی ہی پیاری ہے تو غور سے سن لو کہ اس سفر میں میرا گھوڑا سب سے آگے ہوگا، اس لیے جو بلا بھی آئے گی سب سے پہلے مجھے چھو کر گزرے گی۔ مشیروں نے سر جھکا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ حیدر علی اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ والی میسور طوفانی بارش میں ندی نالوں اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا پونانی کے قریب پہنچا۔ سواروں کو حکم تھا کہ گھوڑوں پر زین نہ رکھیں۔ پیادوں کو موم جامے اور چھتریاں دی گئی تھیں۔ خود حیدر علی بھی ایک عام سپاہی کے لباس میں تھا۔ نائروں کی فوج ایک بہت چوڑی اور گہری خندق میں مورچہ بند تھی اور توپے خانہ ایک اونچے ٹیلے پر نصب تھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حیدر علی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں جانب کا فوجی دستہ ایک پرتگالی افسر کے ماتحت تھا۔ بائیں جانب کے دستے کی قیادت ایک انگریز افسر جوزف کر رہا تھا۔ حیدر علی جوزف پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ فرانسیسی سپاہیوں کو محفوظہ فوج یعنی ریزرو آرمی کے طور پر سب سے پیچھے رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے دائیں جانب کے دستے نے حملہ کیا اور پرتگالی افسر خندق تک جا پہنچا۔ گولیاں مسلسل برس رہی تھیں مگر یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ لکڑی کی دیوار کے پیچھے نائروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ نائروں نے خندق سے کچھ فاصلے پر لکڑی کی ایک طویل دیوار بنائی تھی اور اسی دیوار کے پیچھے سے حیدر علی کے سپاہیوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ نائر اپنے منصوبے میں کامیاب تھے۔ والی میسور کی طرف بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا تھا۔ پرتگال افسر اپنی باقی ماندہ سپاہیوں کو لے کر پیچھے لوٹ آیا۔ پھر بائیں جانب سے دستہ آگے بڑھا تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ دیوار کے عقب میں چھپے ہوئے نائروں کے حملے سے حیدر علی کے سینکڑوں سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ والی میسور اپنی فوج کی یہ بے بسی دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ نائروں کی کھودی ہوئی خندق کو کسی طرح بھی عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر محفوظ فوج کے فرانسیسی افسر ڈریک آئرن نے عرض کیا، اگر نواب بہادر حکم دیں تو میں قسمت آزمائی کروں۔ فضا ہمارے حق میں نہیں ہے۔ حیدر علی نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، میں تم جیسے لائق افسر کو گنوانا نہیں چاہتا۔ گوائے بغیر تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، ڈریک آئرن نے بے باک لہجے میں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو گنوانا ہی پڑے گا، پھر کیوں نہ ڈریک آئرن آپ کے جاہ و جلال پر قربان ہو جائے۔ حیدر علی نے بادل ناخواستہ
فرانسیسی افسر ڈریک آئرن کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ فرانسیسی سپاہیوں کا یہ دستہ گولیوں کی بارش میں آگے بڑھا اور پھر بڑی جانی قربانیوں کے بعد نائروں کی بنائی ہوئی لکڑی کی دیوار توڑ دی گئی۔ اب وہ ہندو فتنہ گر بے اما تھے۔ ڈریک آئرن نے نائروں کے مورچے پر قبضہ کر کے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہزاروں نائر مارے گئے اور شہر کو آگ لگا دی گئی۔ ایک بساط الٹی تو موت کے خوف سے باقی نائر فرار ہو گئے۔ نواب حیدر علی علم و ہنر کا بڑا قدردان تھا۔ ڈریک آئرن کی جانثاری، حوصلہ مندی اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے 10,000 منصب عطا کیا اور توپ خانے کا افسر بنا دیا۔ اس فتح کے بعد دور دراز کے علاقوں پر بھی والی میسور کی ہیبت چھا گئی۔ نائروں کو اپنے جرائم کا احساس تھا، اس لیے حیدر علی کے خوف سے دیہات خالی کر کر کے بھاگنے لگے۔ والی میسور نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر نائروں کی نقل مکانی جاری رہی۔ حیدر علی نے برہمنوں کو روانہ کیا کہ وہ انہیں سمجھا کر واپس لائیں، مگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ آخر والی میسور نے نیا اعلان جاری کر دیا۔ نائروں کا درجہ برہمنوں کے بعد تھا، مگر آج کے بعد سے انہیں اور بھی کم درجے میں شمار کیا جائے گا۔ نیچ قومیں نائروں کے جلوس میں ننگے پاؤں دوڑتی تھیں۔ آئندہ سے یہ رسم موقوف کی جاتی ہے۔ پہلے صرف نائر ہتھیار باندھتے تھے، آئندہ سے نیچ قومیں بھی ہتھیار باندھیں گی۔ جو نائر مسلمان ہوگا اس کے خاندان پر تمام قدیم حقوق بحال رکھے جائیں گے۔ نیچ قوم کا جو ہندو بھی مشرف با اسلام ہوگا اس کو نو مسلم نائروں کی طرح وہی حقوق حاصل ہوں گے۔ حیدر علی کے اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ ہزاروں ہندو حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔